بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن فیکون، کسی بھی تہجد کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا معجزہ 5 منٹ میں ہر حاجت پوری۔ محترم ناظرین، آج ہم جس عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی کے مشکل ترین حالات کو بدل سکتا ہے۔ آپ کے دل کی وہ دعائیں جو برسوں سے ادھوری ہے وہ صرف چند لمحوں میں پوری ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جب بندہ تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کی ہر دعا سنتے ہیں اور اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ پاک اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تاکہ میں اسے روزی دوں۔ یہ اعلان وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے لیکن اللہ پاک کے محبوب بندے جاگ کر اپنے رب کے حضور جھک جاتے ہیں اور اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب انسان تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو فرشتے اس کی دعا کو لے کر اوپر جاتے ہیں اور اللہ پاک ان دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز پڑھا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے اور یہ گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد صرف ایک نفل نماز نہیں بلکہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا ذریعہ ہے، یہ قرضوں کو اترانے کا ذریعہ ہے اور یہ دل کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ کے دل میں کتنی پریشانیاں ہیں، کہیں قرض ہے، کہیں بیماری ہے، کہیں اولاد کی نافرمانی ہے، کہیں رزق کی کمی ہے، کہیں گھر میں بے سکونی ہے، کہیں رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے، اور اگر آپ ان سب کا حل چاہتے ہیں تو تہجد سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں۔ تہجد کے بعد وہ تسبیح پڑھنا جس کے بارے میں آج آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ اللہ پاک کے فضل کو کھینچ لاتی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس نے بھی خلوص نیت کے ساتھ کیا اس کے دروازے کھل جائے۔ دنیاوی پریشانیوں کا بوجھ جب انسان کے دل پر بڑھ جاتا ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے، وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ راستہ دکھاتے ہیں، اور تہجد وہ وقت ہے جب یہ راستہ سب سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تاکہ میں اسے معاف کروں۔ محترم ناظرین، غور کیجئے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ وہ لمحات ہیں جن میں آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندھیرے اجالوں میں بدل سکتے ہیں۔ آپ کے دل کی وہ تمنائیں جو انسان کے سامنے شرمندگی کا باعث بنتی ہے، وہ اللہ کے سامنے مانگے تو اللہ انہیں عزت اور کامیابی کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ دنیا والوں کے دروازے بند ہو تو بھی اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، لاکھوں روپے کے قرض کا بوجھ ان پر تھا، وہ بار بار کوشش کرتے لیکن راستہ نہیں بنتا۔ پھر ایک دن کسی نے انہیں بتایا، تہجد کے بعد اللہ کے حضور سجدہ کر کے دعا کرو اور وہی مخصوص تسبیح پڑھو جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایسا کیا اور چند دن کے اندر ان کے حالات ایسے بدلے کہ نہ صرف قرض ادا ہوا بلکہ وہ خوشحال ہو گئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تہجد اللہ پاک کی خاص رحمت کا وقت ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد پوری ہو تو تہجد کے بعد یہ عمل کبھی نہ چھوڑے۔ اگر آپ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کو سکون ملے تو تہجد کا سہارا لیں اور یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یقین مانیے 5 منٹ میں آپ دیکھیں گے کیسے اللہ پاک ایسے اسباب بنا دیتے ہیں جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس مبارک گھڑی میں دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے اور تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں، بشرطے کہ یقین پکا ہو۔ پروردگار اپنے بندے کی عاجزی کو دیکھ کر غیب کے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہر مشکل گھڑی میں بس اسی ایک ذات کا سہارا لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر اس نورانی وقت کی برکتوں کو سمیٹے اور اپنی دنیا و آخرت دونوں کو سنوار لے۔ جب دل میں سچی توبہ اور ندامت ہوتی ہے تو رحمت
الہی جوش میں آ جاتی ہے اور بندے کی تمام تر پریشانیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ رات کے اس مبارک پہر میں جب بندہ اپنے بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اپنے خالق کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل کا ہر بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ فرشتوں کے پر اس کے ارد گرد پھیل جاتا ہے اور آسمانوں سے رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ دل کی ہر درد بھری پکار سیدھی عرش الہی تک جاتی ہے اور وہاں سے کن فیکون کا پروانہ جاری ہوتا ہے۔ کتنے ہی ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں اور اس عظیم خزانے سے محروم رہ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، تہجد کا وہ وقت ہے جب پوری دنیا کی خاموشی انسان کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ہر طرف سکون ہوتا ہے، پرندے سو رہے ہوتے ہیں، چرندے پرندے کی آوازیں بھی تھم جاتی ہے اور دل کو ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت صرف میرا اور میرے رب کا ہے۔ اسی لمحے اگر انسان خالص دل کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرے تو اللہ پاک کے خزانے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اس وقت پڑھی جانے والی تسبیح کا نور دل میں اترتا ہے اور انسان کی تقدیر میں ایسے انعامات لکھ دیے جاتے ہیں جن کا اندازہ بھی ممکن نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ بندے کے رات کے پچھلے حصے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں ہو تو خوش ہو جاؤ کہ تمہاری دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک اس وقت مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے دعائیں مانگی لیکن پوری نہیں ہوئی، ہم نے نفل پڑھے لیکن حالات نہیں بدلے، ہم نے صدقہ دیا لیکن قرض ختم نہیں ہوا، تو جان لیجئے اصل راستہ تہجد کے وقت مانگنے میں ہے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے جب قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں، اور اگر اس وقت اللہ پاک کے حضور و مخصوص تسبیح پڑھ لی جائے تو یہ 5 منٹ کا عمل انسان کو وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو سالوں کی محنت اور کوششوں میں حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وقت اللہ پاک کے وعدے کا وقت ہے اور اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ ایک شخص کا واقعہ مشہور ہے، وہ کئی سالوں سے اولاد کے لیے دعائیں کر رہا تھا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب امید ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک اللہ والے نے اسے نصیحت کی کہ تہجد کے وقت اٹھو اور اس کے بعد یہ تسبیح پڑھو، اللہ سے مانگو، کیونکہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ ہی عرصے میں اللہ نے اسے نیک اولاد عطا فرمائی۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کوئی حاجت بڑی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ناممکن نہیں ہوتا جب تہجد کے وقت اللہ کو پکارا جائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا غم ختم ہو تو تہجد کے بعد دعا مانگے اور تسبیح پڑھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت بڑھے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے، آپ کے رشتے سنور جائے، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، تو یہ وقت ہے جسے آپ ضائع نہ کرے۔ یہ وقت ایسا خزانہ ہے جو اسے پا لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے اور سب سے افضل روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول نے تہجد کو سب سے افضل قرار دیا، تو پھر سوچے اگر اس کے بعد دعا مانگی جائے اور تسبیح پڑھی جائے تو اللہ پاک کی رحمتیں کس قدر نازل ہوں گی۔ یہ حقیقت ہے کہ تہجد انسان کو دنیاوی غموں سے آزاد کر دیتا ہے اور آخرت کی کامیابیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ آپ کی حاجت بڑی ہو یا چھوٹی، آپ کے مسائل بڑے ہو یا چھوٹے، تہجد کے بعد مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ دل کی ہر الجھن کو مٹانے اور غموں کے بادلوں کو چھٹانے کا یہ بہترین اور آزمودہ ذریعہ ہے جو دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب انسان خود کو تنہا محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مبارک عمل کو اپنا معمول بنا لے، کیونکہ اس سے بڑھ کر قلبی تسکین کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور بندے کا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کن فیکون کے ذریعے اللہ پاک ہر حاجت پوری کرنے پر قادر ہے، اور تہجد کے بعد یہ مخصوص عمل آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ اللہ پاک کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے دل سے کیا جائے تو معجزے رونما ہوتے ہیں، اور یہ معجزہ 5 منٹ کے اندر اندر آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ یہ واضح اعلان ہے کہ کوئی نفل نماز تہجد سے بڑھ کر نہیں۔ تہجد انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو وہ درجہ ملتا ہے
جو دن کے وقت ممکن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے اور طویل قیام کرتے، کبھی اتنا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے تو سب پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تہجد صرف حاجات پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ شکر گزاری کے لیے بھی ہے۔ یہ اللہ پاک کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رات کو اللہ کے لیے قیام کرتا ہے اس کا دن نور سے بھر جاتا ہے، یعنی تہجد کا نور صرف رات تک محدود نہیں بلکہ پورے دن کو روشن کر دیتا ہے۔ اس کی دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کی باتوں میں نرمی آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس نماز کو کبھی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک اور عظیم راز ہے، وہ ہے صدقے کا راز۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے، دعا کے ساتھ ساتھ اگر صدقہ بھی کیا جائے تو دعا کے قبول ہونے کے امکانات اور بڑھ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان تہجد کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے اور ساتھ میں صدقہ بھی دیتا ہے تو یہ عمل اس کی زندگی کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایک لقمہ کھلانے جتنا بھی کیوں نہ ہو، وہ اللہ پاک کے ہاں بہت عظیم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تہجد کے بعد پڑھی جانے والی تسبیح کے اثرات اور زیادہ طاقتور ہو تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا صدقہ ضرور کریں۔ یہ صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، قرضوں کو ہلکا کرتا ہے، رشتوں کی الجھنیں سلجھاتا ہے، دشمنی کو دوستی میں بدل دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی ناراضگی کو دور کر کے اس کی رضا کو قریب کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے، اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ اسے اور زیادہ عزت دیتا ہے۔ تہجد کی برکت اور صدقے کی طاقت اگر ایک ساتھ جمع ہو جائے تو پھر کون سی حاجت ہے جو پوری نہ ہو، کون سا دروازہ ہے جو نہ کھلے، کون سا مسئلہ ہے جو نہ سلجھے۔ لہٰذا آپ کے لیے سنہری موقع ہے کہ تہجد کے بعد تسبیح پڑھے اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کرے تاکہ اللہ پاک آپ کے رزق کو بڑھا دے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو کرے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام میں ایک عظیم حقیقت بیان فرمائی، اور وہ ہے کن فیکون۔ اللہ کا یہ ارشاد ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی طاقت اور قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے رب کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ہماری سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑا قرض، سب سے بڑی بیماری، سب کچھ اللہ کے ایک ہی حکم سے ختم ہو سکتا ہے، اور یہ ہے کن فیکون کی حقیقت۔ جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور رب کے حضور جھکتے ہیں تو یہی کن فیکون ہماری زندگیوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت مانگی جانے والی دعائیں صرف دعائیں نہیں رہتی بلکہ اللہ کے حکم سے حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کے خزانے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب کن فیکون کے اثرات آپ کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، آپ کے رزق میں برکت ڈالی جاتی ہے، آپ کی دعاؤں کو جلدی قبول کیا جاتا ہے، اور آپ کے دل کے غم دور کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا انسان کو وہ طاقت عطا کرتی ہے جو دنیاوی اسباب کبھی نہیں دے سکتے، اور جب دعا تہجد کے وقت مانگی جائے اور اس کے ساتھ یہ یقین ہو کہ میرا رب کن فیکون کہہ کر میری حاجت پوری کر سکتا ہے تو پھر وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بندش نہیں، کوئی تاخیر نہیں۔ میرے پیارو، کن فیکون کی برکت صرف رزق میں ہی نہیں بلکہ دل کی سکینت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنی حاجت اللہ کے سپرد کرتا ہے تو وہ ہر بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے، دل کی گھٹن ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی میں ایک نیا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ یہ وعدہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس لیے غیب سے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں،
وہ دولت جس کا تصور بھی نہیں تھا وہ گھر آ جاتی ہے، وہ رزق جو بند تھا وہ کھل جاتا ہے، وہ خوشیاں جو کھو چکی تھی وہ واپس آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کن فیکون صرف ایک لفظ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے جو ہماری زندگی کے ہر لمحے کار فرما ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جب بندہ تہجد کے وقت اللہ کو پکارتا ہے اور اس تسبیح کے ذریعے اس کو یاد کرتا ہے تو یہی کن فیکون اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ ایک شخص کے لیے جو دروازہ بند تھا وہ اچانک کھل جاتا ہے، جو روزگار رکا تھا وہ جاری ہو جاتا ہے، قرض بڑا ہوا تھا وہ ادا ہو جاتا ہے، جو بیماری یا جان کا عذاب بنی تھی وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ کن فیکون کی طاقت اور اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف 5 منٹ کا عمل ہے، لیکن اثرات اتنے عظیم ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا ماننے سے انکار کرتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ کو دولت چاہیے تو یہ عمل کر لے، آپ کو عزت چاہیے تو یہ عمل کر لے، آپ کو اولاد کی فرما برداری چاہیے تو یہ عمل کر لے، آپ کو گھر میں سکون چاہیے تو یہ عمل کر لے، آپ کو صحت چاہیے تو یہ عمل کر لے، کیونکہ یہ سب اللہ کے ایک ہی حکم سے ممکن ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم دعا کرو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور جان لو کہ اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ ہو۔ یعنی دعا کے ساتھ ساتھ یقین بھی ضروری ہے۔ جب ہم تسبیح تہجد کے وقت پڑھتے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرا رب کن فیکون کہہ کر میری حاجت پوری کر دے گا۔ یہی یقین دعا کو قبولیت کے مقام تک لے جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھے کہ کن فیکون کے ذریعے اللہ نہ صرف آپ کی دنیاوی حاجتیں پوری کرتا ہے بلکہ آپ کے آخرت کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ یہ عمل صرف پیسوں اور دولت کے لیے نہیں بلکہ دل کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی ہے۔ یہ بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، یہ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، مجھے کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اور جب آپ اس یقین کے ساتھ تہجد کے بعد دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایسے راستے کھلتے ہیں جو دنیا میں سب سے مضبوط سمجھے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ 2 رکعت، 4، 6، 8 یا 12 رکعت جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے، لیکن یاد رکھیں تہجد کے نوافل 2 رکعت کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ 4 پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 جمع 2 کی نیت سے پڑھنا ہے، اسی طرح اگر 6 پڑھنا ہے تو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اپنے نوافل مکمل کر لے تو وہی بیٹھ جائے، اتحیات کی شکل میں آنکھیں بند کر لے اور پورا دھیان اللہ کی طرف لگا لے، کیونکہ یہ وقت نہایت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ تو خوش نصیب وہی ہوتے ہیں جو اس وقت اٹھتے ہیں اور اللہ کے پیارے بندے بنتے ہیں۔ محترم ناظرین، تو اب جب آپ بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مختصر سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ کا یہ بابرکت نام یا مجیب پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ چاہے تو ہاتھ سے انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے پڑھے، اور ہر بار جب آپ یا مجیب پڑھے تو دل میں یہ یقین اور تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کن فیکون سے میری تمام حاجات پوری ہوگی۔ ہر مرتبہ یا مجیب پڑھتے ہوئے دل کے اندر یہ یقین زندہ رہے کہ میرا رب فرما رہا ہے ہو جا، اور وہ ہو رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ یہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفار آپ نے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھنا ہے اور گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اس وقت اللہ یہ اعلان فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، تو آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں، عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور معافی مانگے۔
وہ لوگ جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا عمل اور کرنا ہے، اور وہ ہے سورہ اخلاص۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی نہایت فضیلت والی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص کا پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے، اس میں دنیاوی فوائد بھی ہے، اخروی برکتیں بھی ہے، رزق میں کشادگی بھی ہے، دل کو سکون بھی ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کی طاقت بھی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوگا، اور یاد رکھیے یہ عمل خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، دل سے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ تہجد میں یہ سب کچھ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہزاروں لاکھوں حاجتیں پوری فرمائیں گے، آپ کی دعائیں رد نہیں کی جائے گی۔ جو کام سالوں سے رکا ہوا ہے وہ اللہ کے کن فیکون کے حکم اور یا مجیبو کے بابرکت نام سے مکمل ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی سے دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائے گی، اور اللہ کے خزانوں سے رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ وہ وقت ہے جب اللہ سے مانگا جائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا، اس لیے دل سے مانگے اور یقین رکھے کہ اللہ ہر حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ عمل جب آپ تہجد کے اخلاص اور یقین کے ساتھ کریں گے تو اس کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ دنیاوی طور پر اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کی روزی میں برکت ڈالے گا، تنگ دستی اور قرض کے مسائل ختم ہو جائیں گے، گھروں میں سکون اور چین اترے گا، رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، عزت میں اضافہ ہوگا، رشتوں میں محبت اور الفت پیدا ہوگی، وہ پریشانیاں جو برسوں سے دل کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے کن فیکون کی طفیل لمحوں میں ختم ہو جائے گی، اور اخروی طور پر یہ عمل آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، قبر میں سکون عطا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور آپ کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دیا جائے گا جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، یہ عمل 1 دن یا 2 دن کا نہیں بلکہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہنے والا خزانہ ہے۔ اس کو اپنی عادت بنا لیجئے، اپنی راتوں کا حصہ بنائیے، اس کو اپنی روح کی غذا سمجھے، کیونکہ جب بندہ رات کے سناٹے میں اللہ کے حضور جھکتا ہے، اس کے بابرکت ناموں کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دعا قبولیت کے در پر کھڑی ہوتی ہے، اس لیے آپ اس کو کبھی معمولی نہ سمجھے بلکہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ آخر میں پیارے ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کی برکتوں سے فیض یاب ہو، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید قیمتی اور بابرکت اعمال آپ تک بروقت پہنچے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری زندگیوں کو سکون و چین اور رحمتوں سے بھر دے، ہمارے گھروں میں خوشیاں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔